یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 37 تک 40 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہو۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 37 تک 40 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہو۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: ان تحرص، اگر آپ حریص ہیں، علی ہداہ، ان کی ہدایت پر، فإن اللہ، سو بے شک اللہ تعالی، لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا، من یضل، جسے گمراہ کرتا ہے، وما لہم من ناصرین، اور نہ ہوگا ان لوگوں کے لیے کوئی مددگار، وَأَقْسَمُوا، اور انہوں نے قسمیں کھائی، باللہ، اللہ کی، جہد ایمانہم، اپنی پختہ قسمیں، لا یبعث اللہ، کہ اللہ نہیں اٹھائے گا، من یموت، جسے مارتا ہے،
جسے موت دیتا ہے بلا کیوں نہیں اٹھائے گا؟ وعدن وعدہ ہے علیہ اللہ کے ذمے حقا سچا ولیکن اور لیکن اکثر الناس لا یعلمون اکثر لوگ جانتے نہیں لیبین لهم الذی تاکہ واضح کر دے ان لوگوں کے لیے الذی یختلفون فیہ جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور تاکہ جان لیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ کہ بے شک یہ لوگ جھوٹے تھے إِنَّمَا قَوْلُنَا پختہ بات ہے یا ہماری بات لِشَيْءٍ کسی چیز کے بارے میں اِذَا أَرَدْنَاهُ جب ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں أَن نَّقُولَ لَهُ یہ کہ ہم کہتے ہیں اس کو کن ہو جا فَيَكُونُ وہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ حریص ہیں ان لوگوں کی ہدایت پر تو بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کرتا ہے اور نہ ہوگا ان لوگوں کے لیے کوئی مددگار۔ اور انہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں کھائی کہ اللہ نہیں زندہ کرے گا جسے موت دیتا ہے بلا کیوں نہیں زندہ کرے گا؟ وعدہ ہے اللہ کے ذمے سچا لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں تاکہ واضح کرتے ان لوگوں کے لیے اس چیز کو جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بے شک یہ لوگ جھوٹے تھے۔ پختہ ہماری بات ہے کسی چیز کے بارے میں کہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں اس کا یہ کہ ہم کہتے ہیں اس کو ہو جا سو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ مشرکوں کے کافروں کے حالات بیان فرما رہے تھے۔ پچھلے آیات کریمہ میں کافروں کا ایک شوشہ تھا جو مسلمانوں کے سامنے اللہ کے رسولوں کے سامنے چھوڑا کرتے تھے۔ کیا چھوڑا کرتے تھے کہ ہم جو کفر اور شرک کرتے ہیں اللہ اس پر راضی ہے، اگر اللہ اس پر راضی نہ ہوتا تو ہم کفر نہ کرتے، شرک نہ کرتے۔ ہمارا کفر اور شرک کرنا، رب کا منع نہ کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ ہمارے کفر اور شرک پر راضی ہے۔ تو اس کے دو جواب دیے تھے کہ اللہ نے ہر انسان کے اندر نیکی اور بدی کا مادہ رکھا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا نیکی بھی ہے بدی بھی ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ دونوں راستوں کی رہنمائی فرما دی۔ یہ ابلیس کا طاغوتی راستہ ہے اور یہ رحمان کا رحمانی راستہ ہے۔ اب چاہے رحمان کے راستے پر چل کر حق کو پالو، اب چاہے طاغوتی راستے پر چل کر باطل کو پالو۔ باطل کا راستہ سیدھا جہنم کی طرف جاتا ہے، حق کا راستہ سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ میرے رب نے دونوں اختیارات لوگوں کو دے دیے۔ انسان
انسانوں کو دے دیے، چاہے حق کو قبول کرے چاہے باطل کو قبول کرے۔ نہ میرا رب زبردستی کسی کو ہدایت یافتہ بناتا ہے، نہ میرا رب کسی کو زبردستی کافر بناتا ہے۔ جس میں ہدایت کی طلب ہوگی اللہ اسے ہدایت دے دے گا، جس کے اندر باطل کی طلب ہوگی میرا رب اسے باطل ہی کی طرف لگا دے گا۔ تو انسان کی طلب کے اوپر ہے، جس میں حق کی طلب وہ حق والا بن گیا، جس میں باطل کی طلب وہ باطل والا بن گیا۔ تو جہنم میں سیدھا جاتا ہے باطل کا راستہ، جنت کی طرف سیدھا جاتا ہے جو ہے حق کا راستہ۔ تو اللہ رب العزت اگر ان کے اندر سے بدی کے وعدے کو کھینچ لیتا تو پھر یہ انسان نہ رہتے، یہ اس کا جواب تھا، یہ فرشتے بن جاتے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے پاس دوسرا ذریعہ انسانوں کو حق پر لانے کے لیے نبیوں کا سلسلہ تھا۔ اگر اللہ رب العزت ان کے کفر و شرک پر راضی ہوتا تو کبھی بھی نبیوں کی بعثت نہ فرماتا، کبھی بھی رسولوں کو زمین پر نہ بھیجتا لوگوں کی ہدایت اور ہدایت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات کریمہ میں یہ سارا کچھ بیان فرما کر کہ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ، سو جو ان میں سے ہدایت، بعض ان میں سے ہدایت یافتہ ہوئے اور بعض نے گمراہی کو لازم پکڑ لیا۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دیا جنہوں جو باطل کے راستے پر چلے۔ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، اس لیے میرے رب نے فرمایا دیکھو تو صحیح کہ جو جھٹلانے والے تھے ان کا انجام کیا ہوا۔ اب ان آیات کریمہ میں میرا اللہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا کہ ان تحرص علی ہداہم، اگر آپ حریص ہیں ان کی ہدایت یافتہ ہونے پر، فإن اللہ لا یہدی، سو بے شک اللہ تعالی لا یہدی ہدایت نہیں دیتا، من یضل جسے گمراہ کرتا ہے، وما لہم من ناصرین، اور نہ ہوگا ان لوگوں کے لیے کوئی مددگار۔ یہ ایک مثال ہے، آپ ایک ٹوٹی چلا دیں تو اس کے نیچے برتن رکھ دیں، اب وہ ٹویل چلائیں، ٹیوٹی چلائیں، پانی کا نلکا ہے، پانی تو آ رہا ہے، اب کسی برتن میں آپ ڈالنا چاہیں تو برتن پانی سے بھر جائے، اب اس برتن کو سیدھا کرو گے تو برتن بھرے گا، اگر اس برتن کو آپ ٹیڑھا الٹا کر دو گے تو جتنے مرضی ٹویل چلاؤ، پانی کی نہریں چلاؤ، اس برتن کے اندر کبھی بھی پانی نہیں آئے گا۔ تو پانی برتن میں سیدھا ہوگا تو پانی سے وہ بھرے گا۔ تو یہی مثال ہے حق کی طلب رکھنے والے کی اور حق کی نہ طلب رکھنے والے کی۔ جس میں حق کی طلب ہوگی تو طلب اللہ کی رحمت کو کھینچتی ہے، ہدایت کو کھینچتی ہے اور وہ ہدایت یافتہ بن جاتا ہے۔ اگر اس کے اندر حق کی طلب نہیں اور اس کے دل کا برتن الٹا ہے اور وہ باطل پر چل رہا ہے، اب چاہے پیغمبر کی دعوتیں ہو، قرآن ہو، حدیث ہو، کبھی بھی اس کے اندر جو ہے حق جو ہے راسخ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے دل کا برتن الٹا ہے اور وہ کبھی اس کے اندر ایمان کا جام سے، ایمان کے جام سے کبھی ابھر نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، آپ فرما کر اگر آپ حریص ہیں کافروں مشرکوں کو ہدایت یافتہ ہونے پر، تو اللہ تعالیٰ تو ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کرتا ہے۔ اب ہدایت کی گمراہ لوگوں کے اندر طلب ہی نہیں ہے تو اللہ انہیں کبھی ہدایت یافتہ کرتا نہیں ہے، اور ایسے گمراہ لوگوں کا نہ کوئی دنیا میں مددگار ہوگا نہ کوئی آخرت میں مددگار ہوگا۔ اور پھر ان لوگوں نے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اللہ کے نام کی قسمیں اٹھا کر کہا تھا کہ اللہ کبھی بھی ہمیں لا يبعث اللہ من يموت، زندہ نہیں کرے گا، جسے اللہ موت دے دیتا ہے وہ کبھی زندہ نہیں ہوگا۔ سو جو مر گیا وہ مر گیا، اب اس کے لیے کبھی زندگی نہیں ہوگی۔ یہ انہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں اٹھا کر یہ ان کا یقین تھا کہ اب ہم مرنے کے بعد کبھی زندہ نہ ہوں گے، تو مرنے کے بعد کون پوچھے گا؟ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس دعوے کا ذکر فرمایا کہ اللہ کا جو وعدہ ہے، ایک طرف ان کا یہ دعویٰ کہ مرنے کے بعد وہ زندہ نہیں ہو سکتا، دوسری طرف میرے رب کا پیغام بھلا کیوں نہیں وعدًا علیہ حقا، اللہ کے ذمے وعدہ سچا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں اللہ کا وعدہ کیا ہے سچا۔ اللہ ضرور ضرور جو مر چکے ہوں گے اللہ انہیں زندہ کرے گا، وَإِذَا الْقُبُورُ
ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کریم کے متعلق کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو اللہ رب العزت کی بعثت بعد موت کے اٹھائے جانے والے عمل کا یہ لوگ انکار کیا کرتے تھے، اور یہ لوگ کہا کرتے تھے ہیہات لما توعدون، دور ہے وہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے۔ یہ لوگ کہا کرتے تھے ذالک رجل بعید، یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ دوبارہ لوٹ کر آنا۔ اور یہ لوگ کہا کرتے تھے اذا متنا وكنا ترابا، جب ہم مٹی ہو جائیں گے، اذا متنا، جس وقت ہم مر جائیں گے، ترابا، اور ہم مر جائیں گے، کون ہے جو ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ ہی وہ دوبارہ تمہیں زندہ کرنے والا، تو اللہ تمہیں زندہ کرے گا۔ یہ لوگوں کو دور تک کا بھی یقین نہیں تھا، ان کافروں اور مشرکوں کو، کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا یقین کا ہونا یہ ان کے اندر نہیں تھا، بلکہ اس کا انکار کیا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، کوئی حیات نہیں، کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں، بس وہ سیدھا ہڈیاں ہوگی، مر گئے اور کوئی زندہ نہیں کر سکتا۔ بخاری شریف کے اندر ایک روایت آتی ہے، اس میں ایک واقعہ ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ ایک شخص تھا، بڑا ہی گنہگار تھا، اس نے ساری زندگی گناہوں کے اندر گزار دی۔ جس وقت موت کا وقت آیا، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے اس کے اندر یہ بات آئی، اس نے اپنے بچوں کو، بیٹوں کو جمع کیا اور سب سے ایک وعدہ کیا، تم اللہ کی قسم اٹھا کر کہو جو تم مجھ سے وعدہ کرو گے اس وعدے کو پورا کرو گے۔ بچوں نے کہا ضرور ابا جان، آپ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کریں گے، آپ بتلائے تو صحیح کہ وعدہ ہے کیا؟ ابا حضور نے بتلایا کہ بیٹا جس وقت میں مر جاؤں تو میرے لیے ایندھن جمع کرنا، لکڑیاں جمع کرنا، اور ان لکڑیوں پر مجھے مٹا دینا، اور پھر ان میں آگ لگانا، لکڑیوں کے ساتھ مجھے بھی جلا ڈالنا، اور جب میں جل جاؤں تو میرے جسم کی راکھ بن جائے تو اس راکھ کا کچھ حصہ جو ہے ہوا میں اڑا دینا، کچھ حصہ دریا میں بہا دینا۔ تم اس بات کا مجھ سے پکا وعدہ کرو کہ تم میری اس نصیحت پر عمل کرو گے۔ بیٹوں نے کہا کہ ابا حضور ضرور آپ کی دی ہوئی نصیحت پر عمل کریں گے۔ اب جب موت کا وقت قریب آیا اور ان بچوں کے والد کا انتقال ہو گیا تو ان کے لیے کام بہت مشکل تھا کہ جلاتے تو ہندو ہیں، جلاتے تو سکھ ہیں، مسلمان تھوڑی جلاتے ہیں۔ اب ان کے اندر یہ کام، ان کے لیے یہ عمل کرنا بہت مشکل تھا، لیکن انہوں نے ابا حضور کی نصیحت پر عمل کرنا تھا اور انہوں نے کیا، اور اسی طرح جو وعدہ کیا اس کے مطابق ایندھن جمع کیا، لکڑیاں جمع کی، اور ابا حضور کے جسد خاکی کو اس پر لٹایا اور آگ لگائی اور اس کی راکھ بن گئی، وہ جل گیا، اور پھر اس کے جسم کی کچھ راکھ ہوا میں اڑا دی گئی، کچھ راکھ جو ہے دریا میں بہا دی گئی، اور یہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا جس نے ان بچوں نے اپنے ابا حضور سے وعدہ کیا۔ میرے رب نے انہیں اسے زندہ کیا، میرے رب نے ہوا کو حکم دیا کہ ذرہ ذرہ جو میرے اس بندے کا راکھ بن کر اڑ چکا ہے، ایک ذرہ بھی نہ رہے، تمام اس کے جسم کے ذرات کو جمع کرو۔ دریا کو حکم دیا کہ جتنے ذرات میرے اس بندے کے تیرے اندر بہ چکے، تمام ذرات کو جمع کرو، کوئی ایک ذرہ بھی نہ رہے۔ ہواؤں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا، اس کے جسم کا ایک ایک ذرہ جو ہے جمع کیا گیا۔ دوسری طرف دریاؤں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا، اس کے جسم کا ایک ایک ذرہ جو راکھ بن چکا تھا اسے جمع کیا، اور میرے رب نے اس کے حکم دیا وہ ایک دوبارہ انسان بن گیا۔ پھر میرے رب نے اس سے پوچھا بتلا تو نے یہ جو اپنی بیٹوں کو نصیحت کی یہ کس بنا پر کی؟ کیا وجہ تھی کہ جس کی بنا پر تو نے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت فرمائی تھی؟ وہ کہنے لگا کہ اے اللہ میں نے تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے یہ کیا کہ میں انسان اللہ کے سامنے کس منہ سے کھڑا ہوں گا، میری ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، تیری نافرمانی میں گزر گئی، میں نے تیرے ڈر سے، میں نے تیرے خوف سے یہ عمل کیا کہ انسان ہونے کی حالت میں تیرے سامنے پیش ہوں گا تو میں اس لائق نہیں ہوں کہ انسان ہونے کی حالت میں تیرے سامنے کھڑا ہو سکوں، تیرے سامنے پیش ہو سکوں۔ اے اللہ تیرے سامنے کھڑے ہونے کی شرمندگی سے اور تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے میں نے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت فرمائی تھی۔ اللہ رب العزت کو جب اس کے اندر ڈر تھا موت سے پہلے کا کہ اللہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، اللہ کا غضب بہت بھیانک ہے، اللہ رب العزت کی پکڑ بہت سخت ہے، نہ معلوم اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا، میں تو اس لائق نہیں ہوں کہ میری اللہ مغفرت کر دے، میں تو
لوگ جنت کا انکار کیا کرتے تھے، بے شک بعد موت کا انکار کیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے کا یہ وعدہ ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا، اور اللہ اس وعدے کو پورا کرے گا۔ لیکن اکثر الناس لا يعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے، اگر حق والوں نے حق پر عمل کیا بن دیکھے، کافروں نے جو ہے کفر پر جمے رہے، جنت کو انہوں نے نہیں دیکھا، جہنم کو انہوں نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے نبیوں نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا، حق والوں نے نبیوں کے پیغام کو قبول کیا بن دیکھے، اور باطل والوں نے دیکھنے کا مطالبات کیے، بہت ساروں نے دیکھ کر قبول نہ کیا، بہت کم تھے جنہوں نے دیکھ کر بھی معجزات جب نبیوں کے ہاتھوں پر صادر ہوئے، ظہور ہوا، معجزات کو ان کو دیکھ کر ایمان لے آئے، لیکن بعض ضد پر اڑے رہے، تب بھی ایمان نہ لائے۔ تو اللہ رب العزت نے آخر حق والوں کو حق تو دکھانا ہے، بدی کرنے والوں کو بد کا انجام تو دکھلانا ہے، جنت اور جہنم کی صورت میں۔ تو یہ لوگ اختلاف جس چیز میں کیا کرتے تھے، دوسری وجہ دوبارہ زندہ کیے جانے کی یہ بھی ہے، تاکہ حق والے حق کو دیکھ کر ان کے سامنے حق واضح ہو جائے، اور باطل والوں کے لیے بد کا انجام دیکھ کر باطل ان کا انجام ان کے سامنے واضح ہو جائے۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اس لیے بھی میرا رب دوبارہ قیامت کو قائم کرے گا تاکہ واضح ہو جائے ان لوگوں کے لیے وہ چیز يَخْتَلِفُونَ فِيهِ جس میں لوگ اختلاف کیا کرتے تھے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ کہ بے شک یہ لوگ جھوٹے تھے۔ انما قولنا لشيء اذا اردناه، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے دوبارہ زندہ کیے جانا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اس زمین کو تباہ و برباد کر دینے کے بعد، ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ کر دینے کے بعد دوبارہ اسی کی اصل شکل میں اس کو بنا دیے جانا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آسمان کو ریزہ ریزہ کر دینے کے بعد، سورج اور چاند کو، تاروں اور سیاروں کو ریزہ ریزہ کر دینے کے بعد دوبارہ اپنی اصلی شکل میں پیدا کر دینا، یہ رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر رب قرآن میں فرماتا ہے کہ انما قولنا لشیء، کسی چیز کے بارے میں ہم کہتے ہیں اذا اردناه، جس وقت ارادہ کرتے ہیں، ان یکون له کن فیکون، ہم کہتے ہیں کہ ہو جا، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے لیے امر کن ہی کافی ہے، یہ تو ہمارے لیے ہم کسی کام کو کرتے ہیں صدیاں لگ جاتی ہیں تب جا کر کوئی کام جو ہے منزل عام پر آتا ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو میرے بھائی احترام عزیز دوستو، ان آیات کریمہ میں رب نے قیامت کو بیان فرمایا ہے، بعزت بعد موت کا تذکرہ فرمایا ہے، تاکہ ایمان والوں کا ایمان مضبوط ہو جائے، آخرت کی فکر کر لے، اور بدکار بدبخت کافر و مشرک لوگ جو کفر پر جمے ہوئے، قیامت کا انکار کیے ہوئے، وہ اپنے انجام سے ڈرے کہ اللہ کی گرفت بہت سخت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات